جی 26 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. میرا نام ہے محسن مٹن چنے. دیکھیں یہ مہینہ شہر مواسات کا بھی ہے، غمخواری کا بھی ہے. اس مہینے کے اندر ہم ان گھروں کو دیکھیں جن گھروں کے اندر راشن نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فہد سجاد کا سلام. میں ہوں فہد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف پاکستان اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن. آج تیسرا روزہ ہے اور آج ہماری تیسری رمضان ٹرانسمیشن ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان المبارک بڑا اچھا گزرنا ہوگا. اس بار رمضان المبارک میں اللہ پاک کی بڑی ہم پر ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مہربانی اور اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہ ہے موسم. اس رمضان المبارک میں آپ نے موسم دیکھا ہوگا کہ کتنا خوشگوار موسم ہے اور اس میں روزے رکھنے کا جو لطف ہے وہ بھی ایک اپنا ہی الگ لیول کا لطف ہے. اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے اور رحم کر، بے شک تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور آج ہماری تیسری رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے. امید ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن آپ کو پسند آ رہی ہوگی. گزشتہ 2 روزوں سے آپ ہماری ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں اور مجھے آپ لوگوں کا کافی پیار موصول ہو رہا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور آپ کا جو پیار ہے وہ میں یہی جو ہے وہ آپ سے چاہوں گا کہ وہ جاری رہے. پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. افطار و سحر میں برکت کا ہے باب کھلا رمضان میں ناظرین گرامی، رحمت برکت اور مغفرتوں کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے نئی سے نئی خوشیاں لے کر آ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو اس ببرکت مہینے کے صدقے خوشیوں سے بھر دے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، سحری. ناظرین گرامی، رمضان میں افطار دسترخوان تو ہر کوئی سجاتا ہے اور ہر کسی کو پسند آتی ہے، لیکن سحری کا اہتمام بھی پاکستان میں اور خاص کر کے لاہور میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے. آج ہماری سحری اندرون لاہور کے ایک خوبصورت ہوٹل پر ہوئی. آج کی تیسری سحری ہم نے کہاں پر کی اور کیا سحری کی، آئیے آپ کو ملاحظہ کرواتے ہیں. یہ ہے لاہور کا ایک مشہور اور قدیمی ہوٹل جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر سحری کرنے آتے ہیں. محسن مٹن چنے والا اپنی منفرد ترکیب، ذائقہ دار مٹن چنے اور روایتی کھانوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. آج ہم یہاں موجود ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ یہ ہوٹل کیوں اتنا مقبول ہے. یہاں کے کھانوں کا ایسا ذائقہ کیسا ہے کہ لوگ کھنچے ہوئے اس ہوٹل کی طرف آتے ہیں. خالص دیسی مسالوں سے بنی ہوئی مزیدار ڈشز، گرما گرم تندوری نان اور روایتی لسی آنے والوں کی پسندیدہ چیز بن چکی ہے. یہاں آنے والے افراد کا کہنا ہے کہ لاہور کی سحری محسن مٹن چنے والے کے بغیر ادھوری لگتی ہے. کچھ لوگ یہاں روزانہ آتے ہیں جبکہ کچھ خاص طور پر دور دراز علاقوں سے یہاں پر صرف سحری ٹرائی کرنے کے لیے آتے ہیں. میں جی 26 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. میرا نام ہے محسن مٹن چنے سری پائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا کھانے کا جب مرضی آ جائے. یہاں چنے ہوتے ہیں، مٹن چنے ہوتے ہیں، کوفتہ انڈے، سری پائے، مگز کھاد زبان پایا، افطاری تو سحری تک. ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری سحری. امید ہے کہ آج کی سحری آپ کو پسند آئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شعیب صاحب، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. مولانا صاحب ہماری پہلی ٹرانسمیشن کا حصہ تھے اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ ایک خصوصی اور زبردست بیان پیش کیا. آج پھر
اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی. فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے. مولانا شعیب صاحب کو موقع دیتے ہیں اور ان کی بات سیکھتے ہیں اور آپ تک بھی پہنچاتے ہیں. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج کی میری گزارشات ان لوگوں کے حق میں ہیں جو بے سہارا ہیں. کسی بے سہارا کا سہارا بننا بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیں یہ مہینہ شہر مواسات کا بھی ہے، غمخواری کا بھی ہے. اس مہینے کے اندر ہم ان گھروں کو دیکھیں جن گھروں کے اندر راشن نہیں ہے، ان گھروں کے اندر دیکھیں جن میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ من سقا صائما، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے، اس پانی پلانے پر میرے نبی نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوض شرب لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. قیامت والے دن اللہ حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک پھر آدمی کو پیاس باقی نہیں رہے گی انسان کی. کسی کا سہارا بن جانا. دیکھیں الحمدللہ آپ نے فہد بھائی، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنی بڑی بات ہے کسی غریب کو ایک لقمہ کھانے کا کھلانا، کسی یتیم کو کھلانا. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ کل لقمۃ، ہر وہ لقمہ جو غریب کھاتا ہے، ہر وہ لقمہ جو مسکین کھاتا ہے، ہر وہ لقمہ جو بیوہ کھاتی ہے یا کھاتا ہے، ہر لقمے پر کتب لہ حج و عمرہ، کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ میرے نبی کی عظیم سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دیکھیں رمضان میں ویسے بھی نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے. ایک صدقہ کریں گے 70 کے برابر ہو جائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ فإنہ لا يتخطى عن البلاء، کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ کوئی آزمائش، کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو آئی ہوئی آزمائشوں کو، آئی ہوئی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشہور واقعہ ہے. لیکن عید کا دن تھا، وہ نبیوں کے سردار بندہ نواز چلے گھر سے مسجد کو پڑھنے نماز. گزر ایک گلی سے ہوا آپ کا، وہاں دیکھا ایک بچہ روتا ہوا. وہ بچہ تھا کم سن بہت ہی غریب، گے پاس اس کے خدا کے حبیب. کہا آج کا دن تو خوشیوں کا ہے، تجھے کیوں میسر نہیں ہے یہ شی. وہ بولا میں ہوں بالکل بہت ہی غریب، میری امی اور ابو دونوں نہیں، خوشی عید کے دن میرے گھر نہیں، پہننے کو کپڑے میسر نہیں. نبی نے کہا تو نہ کر رنج غم، جو تیرا نہیں وہی تیرے ہیں ہم. سنائیے تو بچہ بہت خوش ہوا، رسول خدا کے وہ گھر آ گیا. غریبوں یتیموں کا یہ احترام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام. یہ سکھا کر گئے ہیں ہم. اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے. ہمارا مسلمان کا جینا دوسروں کے لیے ہے، مر مٹنا دوسروں کے لیے ہے. اس لیے دوسروں کا سہارا بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولانا شعیب صاحب کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. مولانا شعیب صاحب کا بہت شکریہ جو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم تک بھی پہنچاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچائیں. ہم نے تو بہت کچھ سیکھا مولانا صاحب سے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے نالج میں بھی کافی اضافہ ہوگا. اپنے آج کے نعتخوان جناب حافظ عبد الباسط بالا کوٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز سے آپ کا لہو گرماتے ہیں. حافظ عبد الباسط. تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں
सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। और जैसे ही सब्ज़े गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उन्हें का जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लिपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझे को यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है उस की खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर, और हमको एक बाल भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज रमज़ान मुबारक की तीसरी ट्रांसमिशन थी और मुझे उम्मीद है कि आज की ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। आपको कौन से वाला सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेहज़बान फ़हद सजाद को अगली ट्रांसमिशन यानी कि चौथी रमज़ान मुबारक की
ट्रांसमिशन तक इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। इफ्तार सहर में बरकत का है बाब खुला, रमजान में वो रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा, रमजान में वो ये माह करम पैगाम अमन ईमान मेरा रमजान।